اللہ کی قسم، میں حسر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ تربیت کا نہیں ہے۔ آپ رواجی طریقے جتنے چاہے آپ جائز کہیے اور ان کا آپ ڈھول پیٹیے، لیکن خدا کی قسم ایک واحد طریقہ تربیت کا صرف یہی ہے کہ ہر نئے سے نئے کو مسجد میں رکھا جائے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ تربیت نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا طریقہ آپ لاتے ہیں تو آپ کا گھڑا ہوا نیا طریقہ تربیت، اگر آپ کوئی تربیتی کیمپ اور کوئی تربیتی نظام مسجد سے ہٹ کر قائم کرتے ہیں تو یہ آپ کا گھڑا ہوا طریقہ تربیت ہے، ورنہ اللہ کی قسم جتنے شعبے ہیں دین کے، مدارس ہوں، زوایا ہوں، خانقاہیں ہوں، سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ فقیر بن کر، محتاج بن کر ہدایت کے مسجد میں آؤ۔ اور بغیر دلیل شرعی کے مطلق کو مقید کیا۔ آپ تو دنیا کے شعبوں کی اور نئے طریقوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں تو میں عرض کرتا ہوں کہ ولی کامل چاہے ہو کوئی، لیکن وہ مسجد کا محتاج ہے۔ لوگوں کو اپنی بات منوانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایتھوز، پیتھوز اینڈ لوگوز۔ اسی کو ایرسٹوٹلز ریٹوریکل ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ حامدوں و مسلموں و مسلمہ، یہ بیان اپریل 2025 میں ہوئے میوات اجتماع کے دوسرے دن کی مجلس کا ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا، مولانا سعد صاحب اس بیان میں بار بار اللہ کی قسم کھا کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں حسر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ واحد طریقہ تربیت کا یہی ہے کہ ہر نئے سے نئے آدمی کو مسجد میں رکھا جائے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ تربیت کا نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شریعت کے اطلاق کو بغیر کسی شرعی دلیل کے مقید کرنا، جو کہ ناجائز اور بدعت ہے۔ اپنی اصلاح اور تربیت کرنا شریعت میں مطلوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر انسان کو اپنی اصلاح و تربیت کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن اصلاح و تربیت کے لیے شریعت نے کسی بھی طریقے کو متعین نہیں کیا کہ آپ کو اسی ایک خاص طریقے کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسا شریعت نے نہیں کہا، بلکہ شریعت نے اس سلسلے میں لوگوں کو آزاد رکھا کہ جو جس طریقے سے چاہے اپنی اصلاح اور تربیت کروا سکتا ہے۔ مقصود اصلاح و تربیت ہے، نہ کہ اس کا کوئی مخصوص طریقہ۔ لیکن مولانا سعد صاحب اللہ کی قسم کھا کھا کر شریعت کی طرف سے عطا کیے گئے اس اطلاق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بار بار اپنی تحریرات اور ویڈیوز کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ شریعت کے کسی بھی مطلق حکم کو مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق ہی کے اوپر جاری رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من زکاہا، اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی اصلاح کر لی۔ یہ 2 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اصلاح و تربیت کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں کیا، بلکہ شریعت نے لوگوں کو آزاد رکھا۔ اس لیے اگر کوئی اٹھ کر اس کا کوئی ایک طریقہ فکس کر دے کہ اصلاح و تربیت اسی طریقے سے کرنا پڑے گا، تو یہ شریعت کے مطلق حکم کو مقید کرنا ہے، جو کہ ناجائز اور بدعت ہے۔ مثلا کل اٹھ کر کوئی خانقاہ والا یہ کہنے لگے کہ ہماری اس خانقاہی ترتیب کے اوپر اگر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو ہی آپ کی اصلاح قبول ہوگی، ورنہ آپ کی اصلاح و تربیت ہرگز نہیں ہو سکتی، تو ان کا یہ کہنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ اس مطلق اور مقید کو اگر مزید تفصیل سے آپ کو سمجھنا ہے تو ہماری پلے لسٹ میں جا کر مطلق اور مقید کا ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ سارے اشکالات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولانا سعد صاحب نے شریعت کے اطلاق کو ختم کرنے کی کوشش کی اور بغیر دلیل شرعی کے مطلق کو مقید کیا۔ اس پر مزید یہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنے کے بجائے اپنے غلط نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بار بار اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب اسی دعوے کو دیکھ لیجئے، مولانا نے اس کے اوپر دلیل تو کوئی نہیں دی، لیکن اللہ کی قسم 4 سے 5 بار کھا لی ہے۔ ورنہ اللہ کی قسم جتنے شعبے ہیں، اللہ کی قسم میں حسر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ تربیت کا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم حق تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دے دے، لیکن مولانا سعد صاحب کے بیان میں آپ عجیب رنگ دیکھیں گے کہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں، اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اب دلیل دے دینا، اللہ کی قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ اب آگے کی بات کو اگر آپ دھیان سے سمجھیں گے تو مولانا سعد صاحب کے بیانات میں جو ٹیکنیکل فلو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگوں کو اپنی بات منوانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایتھوز، پیتھوز اینڈ لوگوز۔ اسی کو ایرسٹوٹلز ریٹوریکل ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں الفاظ کا تعلق گریک فلسفی سے ہے، اور یہ تینوں الفاظ کلاسیکل گریک لینگویج کے روٹ ورڈز ہیں۔ روٹ ورڈز وہی ہوتے ہیں جن کو ہم علم الصرف کے اندر مصدر کہتے ہیں، یعنی کسی کو اگر اپنی بات منوانا ہو تو کبھی ایتھوز کا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی لوگوز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی پیتھوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے ایتھوز کو سمجھیے۔ ایتھوز یہ گریک لینگویج میں کریڈیبلٹی، ٹرسٹ وردینس اور بھروسے کا روٹ
ورڈ ہے. اس کا استعمال کر کے بھی لوگوں سے اپنی بات منوائی جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق خود بولنے والے کی ذات سے ہوتا ہے کہ بولنے والے کی شخصیت کو دیکھو کہ اگر واقعی بولنے والے کی شخصیت ہی اس اعلیٰ مقام پر فائز ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو فقط اس کی ذات کے اعتماد اور بھروسے پر اس کی بات مانی جائے گی. اس کی ایک مثال حدیث سے لے لیجئے. امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی یا صباحا، اے بنو عدی، اے بنو فہر، اور بھی قریش کے دیگر لوگوں کو آواز لگا کر بلایا. لوگ جمع ہو گئے، کوئی خود آیا اور کسی نے اپنے آدمی کو بھیج دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ وادی میں گھڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے، مجھے سچا مانو گے؟ اپنی ذات کو پیش کیا تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کو بالکل سچا مانیں گے، ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا. اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پہلے پیش کیا کہ جو آدمی 40 سال سے تمہارے درمیان ہے اور اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو وہ آج کیوں جھوٹ بولے گا؟ اسی کو ایتھوس کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح نبی کی بات حجت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح نبی کی ذات بھی حجت ہوتی ہے. اسی لیے نبی کی بات سمجھ آئے نہ آئے، نبی کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے نبی کی بات کو ماننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اگرچہ ہم اس کو دلائل سے بھی ثابت کر سکتے ہیں. لیکن نبی سے ہٹ کر کوئی شخص اگر ایتھوس کا استعمال کرے کہ صرف میری ذات کو دیکھ کر میری بات کو مان لو اور دلائل کی بالادستی کو ختم کرنا چاہے، تو یہ ہرگز درست نہیں ہوگا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. ہر شخص کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس ذات کے جو اس قبر میں آرام فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے. دوسرے نمبر پر ہے لوگوز. یہ بھی کلاسیکل گریک لینگویج میں لاجک اور ریزننگ کا روٹ ورڈ ہے. مختصر میں اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بات کہی جائے اس پر دلیل پیش کر دی جائے اور دعوے کو دلیل سے مزین کیا جائے تاکہ لوگ اس کو مان لیں. اور تیسرے نمبر پر ہے پیتھوز. یہ بھی کلاسیکل گریک لینگویج میں ایموشنز اور فیلنگز کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیان کرتے ہوئے سامعین یعنی آڈینس کے ایموشنز اور نفسیات پر ہاتھ لگایا جاتا ہے اور جذباتی بیانات کر کے لوگوں کو اپنی بات منوائی جاتی ہے. مثال کے طور پر بار بار اللہ کی قسم کھانا، اسی کو پیتھوز کہتے ہیں. یہ طریقہ دلائل سے بالکل خالی ہوتا ہے. ہاں، دلائل کے ساتھ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو بات میں وزن بڑھتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. دلائل ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں، فقط اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اور جذباتی بیانات کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو تسلیم کر لیں اور لوگ ان کے دعووں کو مان لیں. اب اس تمہید کے بعد ذرا نتیجہ دیکھیے کہ مولانا سعد صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا کہ اصلاح و تربیت کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر نئے سے نئے آدمی کو مسجد میں رکھا جائے، تو اس دعوے پر دلیل تو ایک بھی پیش نہیں کی، لیکن قسمیں کتنی کھائی ہیں وہ آپ خود سنیے. ورنہ اللہ کی قسم جتنے شعبے ہیں، اللہ کی قسم میں حاصل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ تربیت کا نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم یہ ہے پیتھوز کا غلط استعمال. اس لیے ہم مولانا سعد صاحب سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی قسمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ قرآن اور سنت سے دلائل پیش کریں. بار بار اللہ کی قسم کھا کر آپ عوام کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں اور قسم کے ذریعے سے بدعت پر سنت کا لیبل چپکا سکتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگوں کو اور علماء کو آپ ہرگز اس طرح قائل نہیں کر سکتے. علماء کو اگر قائل کرنا ہے تو قسمیں چھوڑیے اور قرآن اور سنت سے دلائل فراہم کیجیے. اور اگر آپ کے پاس اس اطلاق کو مقید کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بار بار اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام کی حرمت کو ہرگز پامال نہ کریں. یہ ہے وہ ٹیکنیکل فلو جو مولانا سعد صاحب کے ہر بیان کے اندر آپ کو ملے گا، یعنی دعوے پر دلیل دینے کے بجائے پیتھوز کا استعمال کرنا اور لوگوں کے ایموشنز اور نفسیات کو ٹچ کرنا اور جذباتی بیانات کر کے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، کیونکہ دلائل تو ہے نہیں. اور آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اپنے غلو آمیز اور بدعتی نظریات سے رجوع کریں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.